alaikum everyone and welcome to Future Serve Overseas Education Services. My name is Varda Mazhar. And I am Amar Awais, and I'm the Ielts trainer at FutureSurf Overseas Education Services. And we warmly welcome you all once again. So guys, today another IELTS session. But before getting started, let me share a little bit about FutureServes. So guys, FutureServes is basically an international education advisory, and we are offering you multiple services, including the career counseling, the international exposure, and the skills development. For the career counseling, we have extremely talented, well-educated, well-experienced counselors for you people who definitely will guide you through your choice making, which kind of subject is suitable for you when you're traveling abroad. They'll definitely guide you through the universities, which universities are the best fit for you. They'll definitely give you the fee structure, the eligibility criteria, and they'll definitely tell you about the English language proficiency test that is mandatory for you to pass. Plus, we will guide you through the application procedures, the documentation, and the visa processes as well. In the international exposure, we'll give you the pre and the post departure tips, the traditional and the cultural tips, the lifestyle and the living standard of the people you're going to live a little longer with. In the skills development, the most important of all, we are going to train you, we are going to teach you how you can mingle with the job market of the place you're going to live. Because when you're traveling abroad, it's obvious that you love to experience the job market. Plus, we'll also give you some professional tips. We'll tell you that which kind of profession is the best fit for you. That could be freelancing, that can be digital marketing, e-commerce, etc. So this is it a little bit about FutureServe. So getting back to the point, it's the day for you. It's about IELTS. IELTS is all about you, and you are very important, very precious to us. So Mr. Ramirez, our IELTS instructor, the expert, is going to teach us IELTS once again. Sir. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent, the King of the Kings and the King of the Day of Resurrection, let us start the session with the gracious name of Almighty Allah. Today our session is about the IELTS, and we are actually discussing about the parts of the IELTS. Yeah. And today I will talk about the importance of listening, reading, speaking, and writing, all of the four modules all together. Yep. Because IELTS is an English assessment test in which the examiner checks your English communication, your listening power, your speaking power, as well as the abilities what you use in the writing modules. So if I talk about the IELTS, it is actually acceptable for the immigration purposes, for the visit visas, as well as for the study visas around the globe. Yeah. Now this IELTS test is having four basic modules. The first is known as the reading, second one is the listening, third one is the writing, fourth one is the speaking, right? So you have to go through all these four modules, and you have to make yourselves sure that you guys not should have, I would say you guys must have a good command over your English communication and the eligibility criteria, right? So first of all, what happens, a student goes back, it's 41,000 rupees PKR, you pay the money, you move towards, you select your designated place where you really want to take the test. Mostly students go to Islamabad because it is a capital of Pakistan, and they feel comfortable sitting over there and giving the test. So you'd go over there, you're given with a reading task first, and you're sitting in a big hall, you will have hundreds of students with you accordingly, right? So you're sitting with them, you're taking the test all together. For the listening, you have headphones, you put the headphones in in your ears, you listen to the listening criteria, you do the listening test, and then what happens, you're given with your writing task, and listening, reading, and writing are on one day, and the speaking is on another day, right? Mostly speaking is first, and then the other three modules are taken later on. But the point is very simple and very easy, right? This is what I've been doing for past 9 years, and I really want to give that suggestion to the students that do not go to the IELTS examination center directly until and unless you have not taken an English communication or the IELTS class. Because the way I teach the students, I tell them about the rules and regulations, I tell them how to perform the duties in the examination hall, what is the criteria of taking the test.
So if I talk about the criteria, so you'll be given with a reading task. You will have 3 passages in it. It will cost you around 1 hour or something. You do the thing, you sit in there, you will have 20 minutes around for each passage, and you will have 40 questions which you have to answer accordingly. So if you're sitting in a reading examination, you're given with a passage, you're looking to the passage, and you're actually going over there, you're observing the points and all that. And the point is, you have to observe and manage the time as well, because until and unless your time is not managed, you will have a lot of issues. You will not be able to give the answers of the entire 40 questions which will be given to you in the reading examination, right? So you will be given with the 40 questions, and you'll be given with 3 passages, around 1000 plus words in there. So you have to look at the read the passage and then look at the answers and provide the answers accordingly. You will have sentences in there, you will have synonyms in there, you will have matching the columns in there, you will have giving headings in there, plus you will have not more than 2 words, that fill in the blanks, and they tell you that do not put not more than 2 words in there. So you have to find out the synonyms are fit, and you have to perform the duties accordingly, because reading section is a bit tough. I would not say it's impossible to do it, but it's a bit tough. Why? Because a topic, like for example, yesterday I was doing a practice of my own, and I got a topic which was all around the biological term. So since I was not related to the biological terminology, since I've become neglected for past 10 years or something, since I did the metric, so I did not study biology. So that was something very new for me. It was not new for me, but actually I was not in touch with it. So I received that topic, the biological topic. It was all about the dyslexia and all that, the medical terminology, the blood circulation, and oxygenated blood and deoxygenated blood, and ventricles and articles and all that. So I studied the topic, and it was very easy for me, because I'm a lecturer and I do believe in myself that I can better manage the times. But suppose if the same topic comes to a student who has not even been related and introduced to the biological terminologies first, what happens? That the students will definitely face problems, and he will leave the entire passage, which really is a negative terminology. It means that you're actually losing your 41,000 rupees. You will not be given with the answer. So that is the reason that you really have to become aware of majority of the topics which are given to the students, right? The journal topics. You can better find them in the website of the Ielts. You can better find them in British Council website. They are giving you the things that such kind of reading topics shall be included in the reading examination. So a couple of days back, when I was teaching in a class, a student stood up, gave me a piece of paper. I looked it up. It was all about the Cambrian explosion, and it was about the non-avian dinosaurs, and it was something like very tricky sort of reading. So even it cost me around 40 minutes to pass all the things for me. So like, I do not call myself a perfect man, but since I call myself, I count 40 minutes as a high amount, because I am a teacher, and I do believe that that would be kind of that would be kind of a point which could really be elucidated accordingly. Exactly. So if a student who is not connected, if a student who is not related to the English communication, forget about that point. If a student is not related to the topic that he's given in the reading examination, what happens? He will definitely feel lethargic, he will become distorted, and he will leave the entire passage. So just to give the answer of this question, madam, I would say that, all right, I would say that fine, if the reading section does not give you that appropriate, suitable answer, so you can better apply for it again. But I want you to do it in the first go. Mistakes are the parts of life, right? So it is okay to disqualify the test. It is okay. Forget about it. No worries at all. Practice art. Do your best. Come to me, I'll teach you about the rules and regulations, and then you can appear in the examinations back. So the reading section is a bit of tough. I would not call it an impossible thing, because people have taken 8.5 and 9 bands in reading over it. So like, it means that they're out of time. And when you're time, you can apply the coupon, and then you can apply the things up accordingly. Exactly. And one more thing, I think that we don't have to become a gunner to practice IELTS and all those things. All just it needs to do is your focus, योर कॉन्सेंट्रेशन एंड मेरे ख्याल से कि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए किसी एक्सपर्टीज से, तो फिर यू आर सेट एंड रेडी टू गो, इजंट इट? बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट डू यू बिलीव दैट व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स डू दे ऑफर? मतलब ठीक है वो जर्नल होते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स आर देयर? एक हिस्ट्री ऑफ बाइसिकल है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बाइसिकल, हिस्ट्री ऑफ बाइसिकल, ठीक है, यस यस एग्जैक्टली।
کیمبرین ایکسپلوژن اس میں ایک ہے ٹاپک, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں ہے جناب یہ میکینیکل انجینئرنگ کے حوالے سے ایک ٹاپک ہے. اچھا, جو آکسیجنیٹڈ بلڈ جو جسم میں کس طرح سرکولیٹ کرتا ہے اس حساب سے ٹاپکس ہیں, مختلف ٹاپکس ہیں. اب مجھے ہر ایک ٹاپک کا تو نہیں پتا کہ کون سا ٹاپک آئے گا, تو اس طرح کے ٹاپکس ہیں, مطلب جنرل ٹاپکس, کچھ سائنس سے ریلیٹڈ, کچھ میڈیکل سے ریلیٹڈ, کچھ سائنس اینڈ آرٹ سے ریلیٹڈ, کچھ جنرل ڈسکشن, کچھ جو ہے وہ آپ کو ایک میسج دے رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. تو مختلف ٹاپکس ہیں, میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کون کون سے ہیں, لیکن مختلف ہیں. لائک obviously آپ کا ایکسپیرینس ہے تو we definitely would like to know these topics from you, but the thing is that کہ وہ ہمیں ہر طریقے سے اسیس کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی آئی کیو کیسی ہے, ہماری جنرل نالج کیسی ہے, ہم نے کتنا زیادہ اپنی اسٹڈی کو کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو obviously again the point comes کہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے. اچھا, ریڈنگ کی جہاں تک بات آتی ہے تو what kind of articles, topics should a student ریڈ اور میں نے اسٹڈی, یہ ریڈنگ کی بات کی ہے, میں نے یہ ریڈنگ کی بات کی. جی, مطلب ریسورسز کی بات کر رہی ہوں. اچھا, یہ برٹش کاؤنسل کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جو ہے آئلٹس کے پریکٹس مٹیریلس موجود ہیں, تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں, آپ وہاں پر دیکھیں, ان کے ایون آنسرس بھی اس کے ساتھ ہی اویلیبل ہیں. تو وہ آنسرس کو آپ بعد میں دیکھیں, پہلے جو ہے آپ کمپلیٹ کر لیں ٹاسک کو, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں. اچھا اچھا, صحیح ہو گیا. سو واٹ اباؤٹ دا رائٹنگ؟ اب آپ نے ریڈنگ کر لی ہے تو کیا اسی چیز کو آپ رائٹنگ میں بھی امپلیمنٹ کرتے جاؤ؟ ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ایگزیکٹلی. ذرا سے ایکسپلین اب کرتے آپ کے پاس اگر رائٹنگ کا ٹاپک ہے, رائٹنگ از آف 1 hour. Writing is of 1 hour. Okay. And in 1 hour writing session, you will have 2 passages. The writing task one will be of cue card, pie chart, graph, map, diagram. It could be anything. So they will give you a kind of a paper which you have to explain. So writing task one is not an essay. ٹھیک ہے. Writing task one is a statement. Writing task one is a statement. Okay. تو اس میں آپ کو تقریباً 150 ورڈس کا آپ نے اس میں کچھ اسٹیٹمنٹ لکھنا ہوتا ہے. جو پکچر آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے, آپ نے ایسے نہیں لکھنا, ٹھیک ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں, lot of students believe that writing task one is an essay. It is not an essay. It is just a statement in which you have to cover it for 150 words. You have to explain what you see in that piece of paper, the diagram that they give you, the cue cards, right? And writing task two, you will have 40 minutes for writing task 2. And they will give you a topic. Okay. Any sort of topic. It could be anything. It could be medical, it could be science, it could be biology, it could be journal, it could be literature, it could be story, it could be funny story, it could be anything. They will give you a topic and they will want you to write a topic on the essay of 250 words. All right. So you have to write down 250 words in the duration of 40 minutes. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو 40 منٹس آپ کا ہو گیا جناب. 40 منٹس کا آپ نے رائٹنگ ٹاسک کر دیا, آپ نے اس کے اندر لنکنگ ڈیوائسز پہ کام کرنا ہے. Now the students really have to work on the linking devices. We are repeating it students again have and to work again. on linking devices. Right. ہاں جی. تو this is the writing in which you will have 2 tasks. Writing task 1 is of 20 minutes. You will have to write down 150 words. Writing task 2 is of 40 minutes. You will have to write down an essay of 250 words. 250 words. جی گائز, یہ سیشن اٹس اسپیسیفکلی ڈیزائن فار یو پیپل. یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم لوگ ریپیٹڈلی وہی ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ایکسپوجر کے لیے, آپ کے ایکسپیرینس کے لیے. یو ہیو پلنٹی آف ٹائم, 25 to 30 minutes are more than enough for you. You can come up with your questions if you have any. You can ask Mr. Amar Uwais live. We can answer you your questions right ahead. So please come up with some interesting questions so that یہ والا سیشن آپ کے لیے بھی فروٹفل ہو اور ہمارے لیے بھی انٹرسٹنگ بن جائے. جی ایگزیکٹلی. تو اس حساب سے جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کی یہی کوئریز ہوتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ہم ایک سینٹنس کو یا ایک ٹاپک کو صحیح طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک کوشچن آتا ہے کہ اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کسی ٹاپک کو, اگر آپ کسی ٹاپک کو صحیح طرح سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس ٹاپک کو سمجھنا ہوتا ہے. اب آپ کو ایک ایسے ٹاپک ملا جس کا آپ کو ہائی ہیلو نہیں ہے بالکل بھی, تو آپ اس ٹاپک کو کس طرح سے صحیح طرح سے بیان کر سکو گے اگر آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو پہلے 5 منٹ جو ہیں, دی اسٹارٹ کی جو 5 منٹ ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی برین اسٹارمنگ کرنی ہے. آپ نے ٹاپک پر خود کو سمجھانا ہے اور اس کے بعد کہیں جا کر آپ نے ایک پریزنٹیشن یا آپ نے صحیح طرح سے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, پریکٹس کرتے ہیں چھوٹی سی. فار ایگزامپل ہسٹری آف بائی سائیکل, اس میں میں اسٹک ہو کے رہ گئی ہوں, مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا.
میں کیا برین اسٹارمنگ کروں گی, مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں آ رہا. اپنے دیکھیں بہت زبردست اس کا ایک طریقہ ہے. کلوز یور آئیز, go into the world of your dreams, find out the points which you believe that can be written in the essay. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتی ہیں کہ یار جو انٹرنیٹ سے اگر آپ نے کچھ اٹھایا ہو یا کسی بندے سے کچھ سیکھا ہو آپ اسی کو اٹھا کر لکھ لیں. اچھا, اپنی ایک اسٹوری جنریٹ کریں, امیجنیشن کریں, اپنی اسٹوری جو ہے آپ جنریٹ کریں اور اس کے بعد خود اس کا ایک کنکلوژن نکالیں. فار ایگزامپل ہسٹری آف بائی سائیکل کے بارے میں اگر میں لکھوں تو میں کیا لکھوں گا؟ میں لکھوں گا کہ سب سے پہلے میں بائی سائیکل کو بیان کروں گا کہ بائی سائیکل ہے کیا چیز. اچھا, اس کے بعد جو ہے پھر میں بائیسیکل کو بیان کروں گا کہ ایک بائیسیکل کا ایک انسان کی زندگی میں ایوولوشن ہوا, وہ کس طرح ہوا, ٹھیک ہے, اور ایک سائیکل نے انسان کی زندگی کو کتنا آسان بنایا. ٹھیک ہے, پھر آسان بنانے کے بعد جو ہے پھر اس کا انسان کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, جو بھی ہے. ٹائم سیونگ ہے, کام زیادہ ہوگا, سائیکل چلائیں گے, ورزش ہوگی, صحت اچھی ہوگی. جس بندے نے بنایا اس نے تو پیسے کما لیے, ٹھیک ہے, اس نے ایک چیز انٹروڈیوس کر لی, لیکن ہم لوگوں نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا. تو میں اس چیز کو بیان کروں گا. میں نے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر میں کنکلوژن پہ آؤں گا. میں کہوں گا کہ اگر سائیکلز کو اسی طرح چلایا جائے تو یہ ہمارا ٹائم بھی بچا سکتا ہے اور ہمیں اچھی صحت بھی عطا کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, فل اسٹاپ. تو یہ کچھ اس طرح سے جو ہے نا ایک آپ نے برین اسٹارمنگ کرنی ہوتی ہے. آپ نے ہیڈ لکھنا ہوتا ہے, ہیڈ کے بعد پھر آپ نے باڈی لکھنی ہوتی ہے, باڈی لکھنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے آپ نے کنکلوژن میں آ کر جو ہے اس کو ٹیل اسے کہا جاتا ہے, اسے آ کے آپ کنکلوژن میں اس کو کیا کر لیتے ہو, کنکلوڈ کر لیتے ہو. تو یہ بیسیکلی آپ کے جو آئلٹس کے جو ماڈیولز ہیں نا میڈم, وہ آپ کے جو ہیں جناب, اسٹارٹ میں آپ کا ہیڈ ہے, بیچ میں جو ہے آپ کی باڈی ہے, اور آخر میں آپ کا ٹیل ہے. تو باڈی میں آپ نے ڈیفائن دا ٹاپک, سوری ہیڈ میں آپ نے ڈیفائن دا ٹاپک, باڈی میں آپ نے ایکسپلین دا ٹاپک, ٹیل میں آپ نے کنکلوڈ دا ٹاپک. 250 ورڈز کے درمیان. تو اس میں آپ نے لنکنگ ڈیوائسز اپنے یاد رکھنے. میں اسٹوڈنٹس کو بار بار کہوں گا لنکنگ ڈیوائسز آپ یاد کر لو, نیٹ سے اٹھاؤ. ہاؤ ایور, سم ہاؤ, اوکیجنلی, ناٹ اوکیجنلی, آن دی فرسٹ ہینڈ, آن دی سیکنڈ ہینڈ, فرسٹلی, سیکنڈلی, تھرڈلی, فورتھلی, ٹو سمرائز, ٹو کنکلوڈ, ٹو سم اپ, ہاؤ ایور. یہ ورڈز جو ہے نا جناب یہ لنکنگ ڈیوائسز ہیں, اور آپ نے ان کو سیکھنا ہے کہ ایک سینٹنس کو دوسرے سینٹنس کے ساتھ کس طرح آپ نے کنیکشن دینی ہے. مطلب آپ اگر کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کو اگر آپ جو ہے ڈیپینڈنٹ کلاس کے ساتھ اگر آپ کنیکٹ کرتے ہو تو آپ کس طرح سے آپ اس کو کنیکٹ کرو گے. یا آپ اگر دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایک سینٹنس ہے وہ فریز ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے ناؤن فریز کو کس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے ریلیٹو پروناؤن, آپ کے پاس آ جاتا ہے, تو ریلیٹو پروناؤن کے بعد آپ کون سا ورڈ اس کے اندر آپ انٹر کرو گے. یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں جب آپ اپنے آئلٹس کی ایگزامینیشن کے لیے بیٹھتے ہیں, اور یہ چیزیں آئلٹس کی ایگزامینیشن دینے سے پہلے سیکھنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے آئی وڈ سے کہ آپ لوگ بہت لکی ہو, بیکاز سر امر از ہیئر, ہی از گائیڈنگ یو, ہی از ٹیچنگ یو سو مینی تھنگس. جب ہم آپ کے ٹائم میں آپ کی جگہ پر تھے, ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا, ایسے ہی ہے نا سر. ہمیں مطلب وہ ہر چیز کے لیے ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا, ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی تھی. بٹ ایک چیز جب آپ کو ایک پلیٹ میں تیار مل رہی ہے تو آئی تھنک آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے. فیوچر سرز از آلویز ہیئر. You can walk into our office, you can contact Mr. Amar Uwais, you can come any time. جب آپ کی خواہش ہو, جب آپ کو سیکھنا ہو, جب آپ میں وہ ایک چارم آپ کو نظر, ایک اسپارک نظر آنا شروع ہو جائے کہ نہیں, now is the right time to learn, to write, to read, to listen, to speak and everything. We are all here. We have a complete package for you people. Plus ہمارا mock test, the most important. mock test کو دینے کا مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ سمجھ آ جاتی ہے. اس فرائیڈے کو ہے, ونڈرفل. سی ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس فرائیڈے کو ہم موک ٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ اپنی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, آپ سر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر سکتے ہیں, آپ اپنے ویک پوائنٹس کو جو ہے وہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. سر ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو, وی ول گائیڈ یو, وی ول ٹیچ یو وٹ کائنڈ آف مٹیریل ڈو یو نیڈ, وٹ کائنڈ آف پریکٹس از ریکوائرڈ. ہم ہر چیز میں آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. وٹ وی وانٹ فرام یو از determination. If you guys are determined, we are committed. So this is it. We were back with another IELTS session. So no hurries and no worries. Next week, inshallah, zindagi rahi. So we'll be back with another interesting IELTS session for you people. If you have any queries, if you need any details, and if you're stuck going abroad, you can always walk into FutureServe Overseas Education Services. We are available for you from Monday to Saturday from 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. So feel free to come over. You can visit our website, that is www.fsoes.com. Our address is really very simple. That is Sheikh Yasin Trade Center, 3rd floor, Main Arbab Road, Stop. I would recommend you to visit our Facebook page regularly so you will never miss the chance to see our live session.
So be safe, be yourself, stay connected, and always remember, Future Selves is always here to serve you. Thank you so much.